ایلا، نارتھ ہیمپسٹن، 3 جون 2008۔ کھلی کھڑکی کے ذریعے ہنستے کھیلتے بچوں کی خوشیوں سے بھرپور آوازیں آ رہی تھیں۔ یونیورسٹی کے لڑکے ساحلی سمندر پہ نہانے اور شرارتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے تھے، مگر ایلا کا دل اداس تھا۔ اس کا ذہن کچھ گزشتہ واقعات کی طرف پلٹ گیا۔ سب سے پہلا حادثہ یہ ہوا کہ اس کا کتا اسپرٹ کچن میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اگرچہ کچھ دنوں سے وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ وقت آنے والا ہے، مگر پھر بھی اس کا ذہن یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اداسی نے اسے گھیر لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی کہ اب وہ تنہا ہو گئی ہے۔ بجھے ہوئے دل کے ساتھ اس نے اکیلے ہی لاش کو باہر نکالا اور میونسپلٹی والے اسے اٹھا کر لے گئے۔ اب عرولی بسیار خوری کے مرض میں مبتلا تھا، اور کم و بیش اس کے کالج کا ہر شخص یہ بات جانتا تھا۔ اپنی بیٹی سے تعلقات کشیدہ ہونے کا دکھ بھی اسے ستا رہا تھا، اور یہ زخم بھی اس کے دل پہ مسلسل کچوکے لگا رہا تھا کہ وہ ایک اچھی ماں کے فرائض صحیح طور پر نہیں نبھا سکی۔ اپنی اداسی اور پریشانی کی یہ لمحات وہ عزیز زیڈ زہرا کے ساتھ ای میل پر بات چیت کر کے گزار رہی تھی۔ اس نے زہرا کو ایک ایک بات بتا دی تھی، اور وہ بھی برابر اس کی دلجوئی کر رہا تھا۔ وہ کہیں سفر میں بھی ہوتا تو ایلا سے اس کا رابطہ انٹرنیٹ کے ذریعے برقرار رہتا۔ ایلا صبح شام اپنا ای میل چیک کرتی رہتی، بلکہ باہر بھی کسی کام سے نکلتی تو کسی انٹرنیٹ کیفے میں گھس جاتی۔ اگر عزیز کا کوئی نیا پیغام نہ ہوتا تو وہ پرانے ای میل ہی پڑھنا شروع کر دیتی۔ نیا ای میل دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی، اس کی روح سرشار ہو جاتی اور اندر ہی اندر اسے تبدیلی محسوس ہونے لگتی۔ ان نئے خیالات میں زندگی گزارتے ہوئے کبھی کبھی اسے ندامت کا احساس بھی ستانے لگتا۔ اسے یوں لگتا کہ گویا وہ اپنے اقدار سے بغاوت کر رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک نئی زندگی کا تصور بھی اسے کہیں اور بہا کر لے جاتا۔ اس کی روکھی پھیکی زندگی اب ایک نئی خوشیوں سے معمور ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے جسم میں ایک بجلی در آئی تھی جو اسے چاق و چوبند اور شگفتہ بناتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنی تازہ خوشیوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ عزیز ان خوش طبع اور ظریف لوگوں میں شامل تھا جو کھل کر اس سے اپنے دل کا حال بیان کر دیا کرتے ہیں، اور جو محبت کا کھلے دل سے اظہار خیال کرتے ہیں وہ اس مقولے پر کاربند ہوتے ہیں: زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ایلا کو بعض اوقات یہ فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ کہیں اس کی یہ دوستی اس کی خانگی زندگی پر اثر انداز تو نہ ہوگی۔ عزیز نے کبھی موسم یا کسی فلم کے بارے میں تبصرہ نہیں کیا۔ وہ بڑی گہری دانائی کی باتیں کیا کرتا، جیسے کہ زندگی موت کے برابر ہے اگر اس میں محبت شامل نہ ہو۔ ایلا سے کوئی جواب نہ بن پڑتا، لیکن بحیثیت ایک عورت کے یہ احساسات اس کے دماغ میں ایک کھلبلی مچا دیتے تھے۔ ان کی دوستی اور خط و کتابت میں دل لگی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا، بس ایک معصوم سی جان پہچان تھی، اور ایلا کو کچھ فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ عزیز ایک دلچسپ اور ہمدرد انسان تھا، اور ہر عورت ایسے مرد سے اپنے دل کا حال بیان کر کے ایک قلبی سکون محسوس کر سکتی ہے۔ نارتھ ہیمپسٹن، 5 جون 2008۔ میرے دوست عزیز، اپنے کسی ای میل میں تم نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کو قابو نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے گویا کہ کوئی مچھلی یہ کوشش کرے کہ جس سمندر میں تیر رہی ہے وہ پورا سمندر اس کے زیر تسلط آ جائے۔ میں اکثر تمہارے دوسرے جملے پہ غور کرتی رہتی ہوں۔ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا خیال محض فریب ہے اور نا امیدی کو جنم دیتا ہے، جبکہ زندگی ہمارے قانون کے مطابق ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ اور اب میں اقرار کرتی ہوں کہ میری جولانیاں سرد پڑتی جا رہی ہیں۔ جو لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں وہ گواہی دیں گے، چند روز پہلے تک میں ایک سخت گیر ماں تھی۔ میں نے سخت قوانین نافذ کر رکھے تھے، مگر یہ صوفیانہ انداز کے نہیں تھے۔ ان قوانین میں سودے بازی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایک بار میری بیٹی نے مجھے گوریلا کہہ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کے حقوق پر چھاپا مارتی ہوں اور اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتی ہوں۔ یہ کالج کے زمانے کی بات ہے۔ مجھے کچھ مشرقی روحانی علوم حاصل کرنے کا شوق چرایا، اور میں نے بدھ مت اور تاؤزم پر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ میں نے ایک جوشیلی اور ہم مزاج سہیلی کو اپنا ہمراز بنایا، اور ہم نے طے کیا کہ ہندوستان کے کسی آشرم میں 1 مہینہ گزارنا چاہیے، مگر یہ عرصہ دیر تک نہیں چل سکا۔ وہاں کے قوانین اس قدر سخت اور صبر آزما تھا کہ ہم تنگ آ گئے، اور اس کے بعد میں نے یہ خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ مجھے امید ہے کہ مذہب سے میرا گریز اور نفرت تم
کو کوئی دکھ نہیں دے گی اور نہ ہی تمہاری پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ یہ اعتراف اور اقرار تمہارے سامنے کرنا ضروری تھا کہ تم میری ذہنی کیفیت کو سمجھ سکو۔ پرخلوص ایلا۔ ڈیئر چھاپا مار ایلا، تمہارا ای میل اس وقت ملا جب میں ایمسٹرڈم سے ملاوی کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ مجھے وہاں کے ایک گاؤں والوں کی تصویریں لینے کا کام سونپا گیا تھا، جہاں ایڈز کی بیماری بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ اگر سارے معاملات خوش اسلوبی سے انجام پا گئے تو میں 4 دنوں میں واپس آ جاؤں گا، لیکن پھر بھی لیپ ٹاپ میرے ساتھ ہوگا اور میرا وقت آرام سے گزر جائے گا۔ صوفیوں کی زبان میں یہی امید 5ویں اساس کہلاتی ہے۔ میں ایسی بے عملی اور سستی کا قائل نہیں ہوں کہ آدمی زندگی سے ہی بیزار ہو جائے، مگر پھر بھی اس 5ویں اساس کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے اس بات پر اعتقاد ہے کہ ہمیں خدا کا فرما بردار رہنا چاہیے اور میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ جب میں نے صوفی بننے کا عہد کر لیا تو میں نے یہ قول و قرار بھی کیا کہ میں اپنی پوری طاقت، قابلیت اور صلاحیت کے مطابق خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میری حدود پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو کچھ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے صرف وہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے اور مجھے ان کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ یقیناً تم نے جان لیا ہوگا کہ میں کوئی مذہبی آدمی ہوں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ میں ایک دینی اور پاک صاف آدمی ہوں، جو کہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مذہب اور روحانیت، ان دونوں باتوں میں آج کے زمانے کی طرح زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ جب میں دنیا کے حالات پر نظر رکھتا ہوں تو میں شش و پنج میں پڑ جاتا ہوں۔ ایک طرف ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آزادی اور اقتدار انسان کو خدا کی طرف سے ودیت کر دی گئی ہے، مگر انسان ان کے صحیح استعمال کے بجائے خود غرض اور مادیت کا پجاری بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مجموعی طور پہ انسانیت میں روحانیت زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اگر ہم ذرا گہری نظر سے جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اب ہماری دماغی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج کے دور میں روحانیت کا شہرہ زوروں پر ہے۔ یورپ میں بھی اس کا بڑا چرچہ ہے اور بیشتر افراد اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، مگر ان کا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ روحانیت کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کا پیوند سجاوٹ کے لیے لگا لیا جائے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کو نت نئی چیزیں پکانے سے زیادہ دلچسپی ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ شمس کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا ایک دیو قامت دیگ ہے، اس کے اندر کوئی خاص چیز پک رہی ہے۔ یہ کیا چیز ہے ہمیں اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ بس جو کچھ ہمارا اندازہ ہے وہ بہت بے جان سا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اس دیگ میں اپنا کیا حصہ ڈالیں اور کیسے۔ کیا ہم اس میں غصہ، ناراضگی، عداوت، بغض و کینہ اور بغاوت ہی ڈالیں گے یا محبت، ہم آہنگی اور میل ملاپ؟ ہاں تو ایلا، تم بتاؤ کہ انسانیت کی اس دیگ میں تم کیا حصہ ڈال رہی ہو؟ جب کبھی میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو میں مسکرا اٹھتا ہوں۔ بے حد خلوص کے ساتھ، عزیز۔